الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد آپ قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر سن رہے ہیں. آپ نے یہ سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا. قوم نے اس قرآن کو جیسا ماننا تھا، جیسا سمجھنا تھا، جیسے قبول کرنا تھا، نہیں کیا. اور اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ، اور اللہ کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو. اس حوالے سے جو باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں آپ کے ذہن میں ہوں گی. کسی نے کہا کہ نبی خود قرآن بناتے ہیں، کسی نے کہا نبی پر معاذ اللہ جادو ہو گیا ہے، کسی نے نبی کے لیے یہ کہا کہ یہ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں اور آ کر ہمارے سامنے
بیان کر دیتے ہیں۔ اس قرآن کے لیے جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کا کلام سمجھتے ہو تو اس جیسی بنا لاؤ، 10 سورتیں بنا لاؤ، 10 آیتیں بنا لاؤ، 1 سورت بنا لاؤ۔ تمہیں بھی تو عربی آتی ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ زبان دان سمجھتے ہو کہ ہم زبان والے ہیں، اہل زبان ہیں، دوسروں کو اپنے سامنے گونگا کہتے ہو، تو تم اگر اس قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے تو تم اس جیسا بنا لاؤ، مگر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم کر سکتے ہو اور نہ تم کر سکو گے، تو ڈرو، اللہ تعالی سے ڈرو۔ مگر جو لوگ ایمان نہیں لائے، جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، وہ دشمن رہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے، مگر کون؟ مجرم لوگ۔ سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ نبی کا دشمن وہی ہوگا جو مجرم ہوگا۔ کوئی اچھا آدمی کبھی نبی کا دشمن نہیں ہوگا، یہ واضح ہو گیا۔ جو قرآن کو نہ مانے، منہ پھیرے، اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ وعید اس کلام کو کہتے ہیں جس میں ڈر سنایا گیا ہو۔ یہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کافر تو مانتے نہیں ہیں، مسلمانوں نے قرآن کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ ایمان والے کیوں قرآن سے روگردانی کر رہے ہیں؟ روگردانی کا مطلب منہ پھیرنا۔ ان کو قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، اس پہ عمل کرنا کیوں بھاری لگ رہا ہے؟ انہوں نے قرآن سے وہ تعلق جو بنانا چاہیے تھا کیوں نہیں بنایا؟ اس قرآن میں کیا نہیں ہے؟ اس کے پڑھنے سے رحمت ملتی ہے، شفا ملتی ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، مگر ہم اس قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنی معاشرت کہتے ہیں جس میں رہن سہن آپ کا گزر بسر جو ہے اس کو بگاڑا ہوا ہے۔ تو جو دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، قرآن ان کو نکھارتا ہے، مگر آج لوگوں کو قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ ناول پڑھیں گے، افسانے، شارٹ سٹوریز پڑھیں گے، ادھر ادھر کی چیزیں پڑھ لیں گے، سارا دن رات فیس بک اور دوسری چیٹنگ کر لیں گے، مگر قرآن سے ناطا نہیں جوڑے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی بات ہے کہ ہم آج بھی سنبھل جائیں، ورنہ ہم اپنے لیے مشکل کر لیں گے۔ اب دوسری بات، مجرم۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام جتنے نبی گزرے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کو دونوں قوتیں نظر آئیں گی، خیر کی بھی، شر کی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آ رہے ہیں تو نمرود بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو فرعون بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ابو جہل بھی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کے امتحان ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان کا امتحان ہوتا ہے۔ نبیوں نے اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں، میں اور آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تکلیفیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اللہ تعالی نبیوں کے درجات بلند کرتا ہے، ان کی قوت کو ظاہر کرتا ہے، ان کی شان کو نمایاں کرتا ہے، اور ان کے دشمنوں کو رسوا کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبیوں نے کبھی دشمنوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کا حق پیغام لوگوں تک پہنچایا، تکلیفیں برداشت کی، میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنے، سبق ملا کہ راہ حق میں، سچ کی راہ میں، حق کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں، اور وہ تکلیفیں برداشت کرنا سنت انبیاء ہے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف سے گھبرا جاتے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ غور کی ضرورت ہے کہ ہم تو کسی درجے پہ نہیں ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، وہ اتنے درجے والے ہو کر ایسے سخت امتحانوں سے گزرے۔ تو اگر ہمیں بھی کوئی کامیابی چاہیے تو اللہ کی راہ میں ثابت قدمی اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے صبر، اسی سے اجر ملے گا، اسی سے کامیابی ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالی نے شان دی ہے، درجہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے۔ اللہ تعالی اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کوئی بندہ اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا ترقی کرتا ہے، اونچا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، دشمن ایذا پہنچاتے ہیں تو بندہ حق پر رہے، سچا رہے تو اس ایذا پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور دشمن کو ایذا پہنچانے پر عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، ان کے لیے کامیابی نہیں ہے، جبکہ اہل حق کے لیے کامیابی ہے، عزت ہے اور درجے ہیں۔ میں نے یہ بات بھی آپ کو بتائی تھی، اللہ تعالی نے چیلنج کیا تھا، اس کا چیلنج آج بھی اسی طرح ہے کہ جو میرے کسی پیارے کو، میرے مددگار، میرے دوست کو ایذا دے، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا، یعنی وہ اللہ سے لڑنے والا بنا۔ مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا، اللہ والوں کو تنگ کرنے والے اللہ سے لڑتے ہیں، اور جو اللہ سے لڑے وہ عقل مند نہیں ہے، اس کو رسوائی ملے گی، اس کو کامیابی بھی نہیں ملے گی، اور عذاب اس کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنے لوگوں نے آزمایا، اللہ والوں کو تنگ کرنے کے پروگرام بنائے، نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے دیکھا۔ بڑی مشہور بات کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے، نوجوان لڑکے تھے، انہوں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تنگ کرنے
اور ان کی شان میں گستاخی کا پروگرام بنایا، اپنے ایک ساتھی کو تیار کیا، ہم تجھے جنازے میں لٹائیں گے، غوث پاک کے پاس لے جائیں گے، ان سے کہیں گے نماز پڑھاؤ، جب وہ تکبیریں کہیں، پہلی تکبیر کہہ چکے، دوسری یا تیسری تکبیر پہ تو اٹھ کے بیٹھ جانا، تو ہم ان سے کہیں گے کہ جی ولیوں کے سردار کہلاتے ہو، غوث اعظم کہلاتے ہو، خود کہتے ہو میں سب کا شیخ ہوں، اتنا نہیں پتا ہے کہ جنازہ مردے کا پڑھا رہے ہو یا زندے کا، تو ہم مذاق اڑائیں گے۔ یہ پروگرام بنا کر لڑکے آ گئے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی جنازہ حاضر ہے، آپ پڑھا دیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا یہاں خانقاہ میں لوگ موجود ہیں، کسی کو کہو پڑھا دے۔ یہاں پر اتنے لوگ موجود ہیں، کسی کو کہو وہ پڑھا دے۔ وہ چونکہ پلاننگ کر کے آئے ہوئے تھے، ان کا نہیں جی آپ سے پڑھوانا ہے۔ فرمایا میں ہی کہہ رہا ہوں نا کسی کو کہو پڑھا دے، کہ نہیں جی آپ سے پڑھوانا ہے، آپ کی وجہ سے فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں کسی سے پڑھوا لو۔ انہوں نے ضد کی کیونکہ ان کی پلاننگ تھی۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے تیاری کرو۔ صفیں بن گئیں، غوث پاک آگے آ گئے۔ جنازے سے پہلے وہ رسا سے اجازت لی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں عبد القادر اس لڑکے کی نماز پڑھا دوں؟ آواز میں روب تھا۔ تھوڑی دیر کو تو گھبرائے وہ کہ غوث پاک نے جس انداز میں پوچھا ہے اس سے وہ ڈرے، مگر وہ اگر واقعی اس کیفیت میں ہوتے تو سنبھل جاتے۔ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھائیں۔ فرمایا نیت کرو۔ آپ نے نماز شروع کر دی۔ پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر، چوتھی ہو گئی، سلام پھر گیا، لڑکا نہیں اٹھا۔ پروگرام تو یہی تھا کہ دوسری یا تیسری تکبیر پہ اٹھ بیٹھے گا۔ سلام پھرتے ہی وہ کپڑا ہٹا کے لڑکے کو دیکھنے لگے۔ فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ تم یہی سوچ کے آئے تھے نا کہ دوسری یا تیسری تکبیر پہ یہ اٹھ بیٹھے گا؟ میں نے جب تم سے پوچھا تھا میں عبد القادر نماز پڑھا دوں تو تم نے اس وقت کہہ دیا تھا، یہ اسی وقت ختم ہو گیا تھا۔ تم مجھے آزمانے آئے تھے، تم میری بھد اڑانے کا پروگرام بنا کر آئے تھے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کتنے لوگوں نے کب کب کہاں کہاں کس کس کو آزمایا، مگر رسوائی ہوئی، ناکامی ہوئی۔ کیوں؟ کہ جو اہل حق ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ خود فرماتا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، حق والوں کی مدد کرنا، یہ ایمان والے جو ہیں، سچے جو ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی اللہ والوں کی توہین کرے، گستاخی کرے، بے ادبی کرے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ مجرمین کا لفظ آیا، من المجرمین، وہ مجرموں میں سے ہوگا۔ تو ایمان والے گستاخی کرتے، اونچی کہیے، جن کی ہاں خرابی ہو، کوئی نہ کوئی معاملہ ہوگا گڑبڑ جس کی وجہ سے حرام کھاتے ہوں، کوئی نسل میں فرق ہو، کوئی رگ میں فرق ہو، خون میں فرق ہو، کہیں کوئی ایسی چیز ہوگی، ورنہ اہل ایمان گستاخی کرتے نہیں۔ اگر کسی سے بھول چوک میں کوئی معمولی بات ہو بھی جائے فوراً توبہ کرتا ہے، اور یہاں کھلی گستاخیوں پر ڈھٹائی، ہٹ درمی، یہ اہل ایمان کا کام، اونچی کہیے گا۔ ایک بات آپ نے سن لی،